الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم نوجوانان سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات آج کی اس مصروف ترین زندگی میں اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کے سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے جو 3 قسطیں ہوئے ہیں، پہلی قسط میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہم 50 منٹ درس قرآن سن چکے ہیں۔ دوسری قسط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کم و بیش 55 منٹ ہم درس قرآن سماعت فرما چکے ہیں۔ تیسری قسط میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہم 50 منٹ اس کے نکات اور اس کے فائدے سن چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کریمہ ہے جو الرحمن الرحیم پر مشتمل ہے۔ آج جو گفتگو ہوگی الرحمن الرحیم کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ الرحمن الرحیم میں کون کون سے فائدے ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ الرحمن الرحیم سے نکلنے والے نکات کیا ہیں اور اس سے ملت اسلامیہ کیا فائدہ حاصل کی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ محترم حاضرین اکرام، گزشتہ کے درس قرآن میں ہم نے رب العالمین کے تعلق سے تفصیلاً بغور سماعت فرما چکے ہیں۔ آج الرحمن الرحیم کا تعلق رب العالمین سے کیا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، بے جوڑ نہیں ہے، یعنی پیچھے کے کلام سے اگلا کلام بے ترتیب بے جوڑ ہو تو اس متکلم کو اچھا کلام کرنے والا نہیں سمجھتے۔ بہترین کلیم، بہترین متکلم، بہترین گفتگو کرنے والا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا ہر آنے والا جملہ پچھلے جملے سے تعلق رکھنے والا ہو، یعنی اس کا کنیکشن ہو، لنک ہو، ربط ہو۔ اگر ربط ہے تو وہ کلام بہترین کلام سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے کلام سے بہتر کلام نعوذ باللہ ساری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے الرحمن الرحیم کا تعلق رب العالمین سے کیا ہے۔ پچھلی آیت میں رب العالمین کے معنی کیا تھے؟ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا ذکر تھا۔ تو اب ذہنوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کیا اللہ تعالیٰ جہانوں کو پالنا والا جو ہے یہ مجبوراً پال رہا ہے یا قہراً پال رہا ہے یا زبردستی کو پالنے پر اللہ تعالیٰ پر کوئی فورس ہے؟ یہ ایک خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کو اپنے رعایا کو پالنا مجبوری ہے ان کی۔ ایک بادشاہ ہے، سلطان ہے، اگر کنگ ہے تو اپنی رعایا کو پالنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر رعایا کو نہیں پالا تو رعایا کیا ہو جاتی ہے؟ انقلاب پیدا کرتی ہے۔
جو چیز ہاتھ میں ملی وہ چیز لے کر کیا کر دیتی ہے؟ بادشاہ کو مارنے کی طرف آمدہ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھے ہیں 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے پاس سارے لوگ چلے گئے تھے، دیکھو ہم تمہاری رعایا ہیں، تم ہمارے بادشاہ ہیں، قبول کر لو۔ تو اس نے یہی کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے، تو رعایا پوری پریشان ہو گئی۔ پھر وہ جو پہلے آزادی کا انقلابی کارنامہ تھا وہ ناکام ہو گیا، جس کو پہلی آزادی سپاہی دنگا جو کہتے ہیں، سپاہی جنگ بولتے ہیں، وہ ناکام ہونے کی وجہ ہی یہ ہے بادشاہ اپنی رعایا کے کام نہیں کر سکا۔ اگر کوئی حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دی تو وہ حکومت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پڑوسی ملک حال میں سری لنکا میں ہم دیکھیں ہیں، دیوالیہ اٹھ گیا، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ساری حکومت تہس نہس ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں کا وزیر اعظم کا گھر تک بھی کیا کر دیا گیا؟ نظر آتش کر دیا گیا۔ ویسے ہی اگر ایک مالک اپنے نوکر کو پیسے نہیں دیا تو نوکر باغی ہو جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ جو پالتے ہیں مجبوراً پالتے ہیں، مجبوری ہے ان کی۔ وہ کیا اور چھوٹی بات، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، خلاصہ ہو جاتا ہے، عدالتوں میں جاتے ہیں، شوہر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اتنے پیسے بیوی کو دو۔ دل میں محبت نہیں ہوتی لیکن زبردستی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بیوی کو پالنا پڑتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ تو اب بتایا گیا اللہ تعالیٰ تمام عالمین کو پالنے والا تو ہے، لیکن کیسے پالنے والا ہے؟ الرحمن الرحیم، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، اسے کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہ جو پالتا ہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے پال رہا ہے، اس کو رحمت ہے وہ پال رہا ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں کو پالتا ہے، اس پر کوئی فورس نہیں ہے اللہ کے لیے۔ پہلے کا جو تعلق تمام عالمین کو پالنے والا تھا، اب جو بتایا گیا اس کے پالنے کی وجہ، پالنے کا سبب، پالنے کا ریزن کیا ہے؟ رحمت ہے، وہ اپنی طرف سے بندوں کو پال رہا ہے۔ دوسرا تعلق، پہلے کے تعلق میں کیا تھا؟ پال رہا ہے، اللہ رحمت کی وجہ سے پال رہا ہے۔ بندے بھی پالتے ہیں، کبھی قہر کی وجہ سے پالتے ہیں۔ حکومت کیا کرتی ہے؟ قید خانے میں رہنے والے جو کرمنل ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، جو مجرمین ہوتے ہیں، ان کو حکومت پالتی ہے۔ کیسے پالتی ہے؟ قہراً پالتی ہے، غصے کی وجہ سے زبردستی کو دینا ہے کھانا، ان کو گرانے کی وجہ سے گرا کر پالتی ہے۔ آدمی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل ناخواستہ طبیعت نہیں چاہتی اس کو کرنے کے لیے، لیکن زبردستی کیا کرتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے، نہیں یہ کرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قہراً، یعنی زبردستی، کراہتاً، یہ بندے کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ قہراً نہیں پالتا۔ تمام عالمین کو جو پال رہا ہے، کیسے پال رہا ہے؟ رحمتاً پال رہا ہے، رحمانیت کی وجہ سے پال رہا ہے۔ اسی لیے پہلی جو جگہ ہے انسان کی، مادر رحم کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ماں کے مادر شکم، جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، بطن مادر جو ہوتا ہے، جس میں بچہ محفوظ ہوتا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ رحم، رحم کہتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کی رحمت کا کچھ عکس اس کا حصہ نہیں، کچھ عکس اس کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کی رحمت سے کسی کو مثال دینا نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ کہا، برابر نہیں کہا۔ 70 ماؤں سے زیادہ تو 70 سے زیادہ 70 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تیری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ بندے پر رحمت کرتا ہی ہے، بندہ کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت کا اندازہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام حصہ 8 میں 8ویں حصے میں لکھیں، بڑی نفیس بحث کیے ہیں، تھوڑی ادق ہوگی سمجھنے میں، اگر سمجھیں گے
تو آپ کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر ہمیں زحمت دکھتی ہیں، وہ دراصل رحمت ہوتی ہے۔ بظاہر کیا ہوتا ہے، ہمیں وہ بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ سنیے، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے پاس ایک ہونہار آدمی آیا جس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھے۔ وہ آیا، حضور میرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی قابلیتیں ہیں، اتنی اہلیتیں ہیں، میں فلاں کام میں ماہر ہوں، اچھی زبان میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ سننا تھا، بادشاہ نے کہا چلو اس کو اپنے پاس اپنے خواص میں شامل کر لو۔ خواص میں شامل کر لیا۔ اب مزاج بادشاہی ہوتا ہے، کبھی شکار پر جاتے ہیں، کبھی تفریح کے لیے جاتے ہیں، کبھی باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کا اپنا شاہانہ مزاج ہوتا ہے۔ بادشاہ نکلا تو ساتھ میں کیا کر لیا، یہ جو ماہر شخص تھا گفتگو کرنے والا اس کو بھی ساتھ میں لیا۔ بادشاہ تنہا نہیں جاتا، ساتھ میں کیا کرا، ایک حکیم کو بھی لے لیا، ایک طبیب کو لیا، کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کے اب تفریح کے لیے نکلا۔ تفریح کے لیے جب نکلا تو سمندری سفر پہ نکلا۔ سمندری سفر پہ نکلنا تھا، وہ جو نیا شخص آیا ہوا تھا جو بادشاہ کے پاس نوکری لے کے میں آپ کے پاس کام کرنے والا ہوں، وہ کشتی میں بیٹھا۔ وہ ابھی تک کیا ہے، سمندر نہیں دیکھا تھا، پانی نہیں دیکھا تھا۔ پانی دیکھتے ہی اس چکر آنا شروع ہو گئی اس کو۔ وہ پریشان ہوا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، جیسے جس کو عادت نہیں ہوتی بڑے جھولے میں بیٹھنے پر کیا حال ہوتا۔ اونچائی کو دیکھ کے کوئی چیختا، کوئی آدمی پانی کو دیکھے تو چیختا، الگ الگ۔ بعض لوگ کیا ہے چھوٹے موٹے کیڑا پڑتے ہی چیختے، بعض لوگ چھپکلی کو دیکھ کے چیختے، اپنا اپنا مزاج ہے لوگوں کا۔ اب وہ چیخنا شروع کر دیا تو بادشاہ بولا میں محل سے اپنے قلعے سے تفریح کے لیے، ذہنی تھکان کو ختم کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے آیا، انہیں پورا مزاج خراب کر دے رہا، میرا مزہ خراب کر دے رہا۔ وہ سامنے حکیم تھا، اس کو بولا کیا معاملہ ہے، یہ ایسا چیخ رہا چلا رہا، پورا مزہ خراب کر دے رہا۔ تو انہیں بولا کچھ نہیں حضور، ایک کام کرے تو اس کا علاج ہو جاتا۔ بولا کیا ہے علاج؟ بولا اٹھا کے کیا کرو، پانی میں ڈال دو۔ بولا اٹھا کے پانی میں ڈال دیا، اس کو پانی میں گر گیا۔ پانی میں گرتے ہی پھر دو آدمیاں گئے، پھر اٹھا کے لا لیے۔ اب لا کے بٹھائے تو کشتی میں کونے میں خاموش بیٹھ گیا، آواز نہیں کر رہا تھا۔ بادشاہ دیکھ کے تعجب کا اظہار کرا، یہ کیا ہے ٹریٹمنٹ؟ بولا یہ کیسا علاج ہے؟ بولا تو وہ حکیم بولا ذل الہی، دراصل بات یہ ہے، یہ جب تک زمین پہ تھا تو اسے کشتی کیا محسوس ہو رہی تھی، مصیبت معلوم ہو رہی تھی۔ زمین پہ کبھی کشتی دیکھا نہیں، پانی دیکھا نہیں تھا، کشتی پانی میں جاری تو اس کو مصیبت سمجھ رہا تھا۔ اب جب پانی میں گرا تو تب معلوم ہوا مصیبت کیا ہے، پانی ہے، کشتی مصیبت نہیں ہے، کشتی راحت ہے۔ یہ سمجھ کے اب آیا تو کیا کرا، یہی راحت ہے۔ تو ہمارا جو حال ہے ہمارے پاس، ہم آج چھوٹی چھوٹی بات پہ شکایت کر دیتے۔ کرنٹ کے بغیر ہماری نیند کا تصور ختم ہو گیا، کرنٹ نہیں تو بعض لوگوں کا تو اے سی کے بغیر نیند کا تصور ختم ہو گیا، اے سی نہیں تو نیند نہیں، گاڑی کے بغیر باہر جانے کا تصور ختم ہو گیا، موبائل کے بغیر زندگی کا تصور ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے عادی نہیں ہونے کی وجہ سے ہے، آدمی کی عادت نہیں ہونے کی وجہ سے، ورنہ اللہ کی رحمت، اس کی ربوبیت پر اگر غور کیا جائے تو بندے کی عقل خاسر ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان جو 8ویں حصے میں ربن پر بہت نفیس لطیف علمی بات کیے ہیں۔ آپ نے کہا ربن میں با پر تشدید ہے، اصل میں وہ کیا ہے، ربابن تھا، 2 بار با آیا، 1 بار را آیا، تو ایک با دوسرے با میں مل کے کیا ہو گیا، چھپ گیا۔ قرآن میں جب دیکھتے ایک ہی با ہے وہاں، اس کے اوپر تشدید ہے، تشدید بولتے، تشدید نہیں تشدید ہے اوپر۔ اب ایک بات چھپ گیا تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود چھپ گیا لیکن جس کی تربیت کر رہا اسے ظاہر کر دیا۔ مربوب یعنی ایک درخت ہے، درخت بڑا ہو رہا وہ دکھ رہا، بچہ بڑا ہو رہا وہ دکھ رہا، سورج طلوع ہو رہا وہ دکھ رہا، چاند گھٹ رہا بڑھ رہا وہ دکھ رہا، زمین گول پھر رہی وہ دکھ رہا، بارش ہو رہی وہ دکھ رہا، ابر ہو رہے وہ دکھ رہا، یہ سب کچھ دکھ رہا۔
لیکن اس کو چلانے والا کیا ہو گیا؟ چھپ گیا، نظر نہیں آ رہا. لیکن بار بار قرآن میں بتایا، دیکھو ذرا غور کرو، اس کو دیکھو. تو اس کو دیکھ کے، مربوب کو دیکھ کے رب کو پہچاننا ہے. مربوب کو دیکھ کے رب کو پہچاننا ہے. بندہ جب پیٹ میں ہے، پہلی بار ماں کے پیٹ میں، اس کی غذا کیا ہے؟ خون. اس کی غذا کیا ہے؟ وہ خون. عورت کو اگر ماہواری نہیں آیا، وہ خون اس کو ہلاک کر دیتا ہے. ناپاک خون ہے، اگر باہر نہیں آیا تو عورت ہلاک ہو جاتی. ڈاکٹرز کے پاس جا کے علاج کرانا پڑتا اس کو. اگر منتھلی سرکل نہیں ہوا تو یہ ہونا ہے، فطری چیز ہے. اگر نہیں ہوا تو عورت ہلاک و برباد ہو جاتی. وہ خون جو ناپاک تھا، اس کے لیے ہلاکت کا باعث تھا، وہ خون اس کے اندر رہنے والے بچے کے لیے غذا کا ذریعہ بنا. کیا بنا؟ غذا کا ذریعہ بنا. غذا کا ذریعہ بن کر اسی خون سے اس کا دماغ، اسی خون سے اس کی آنکھ کیا ہے؟ چربی ہے، چربی کو دیکھنے کی طاقت عطا کر دیا. زبان کیا ہے؟ گوشت ہے، گوشت کو بولنے کی طاقت عطا کر دیا. ایک نہیں، یہ جو چیزیں ہیں، خون ایک ہے لیکن بن رہے کتنے چیزیں؟ اندر ہزاروں لاکھوں چیزیں بن رہے. دل بن رہا، انتڑیاں بن رہی، پھر اس کو ہضم بھی کر رہا. وہی بچہ جب تک ماں کے اندر تھا، مادر رحم میں تھا، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو بڑے رحم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. وہی ماں اگر 5 kg کی کوئی چیز دن رات ساتھ میں لے کے پھرنے کے لیے کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے یہ تو عذاب ہے. لیکن کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے، دواخانے کو جائے، اس کا ویٹ بڑھ جائے، اس کا وزن بڑھ جائے تو وہ افسوس کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ کس کا اظہار کرتی؟ خوشی کا اظہار کرتی. یہ دیکھو اندر بچہ بڑھ گیا. یہ محبت ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی رحمانیت کی ایک جھلک ہے جو بچہ اندر ہوتا ہے. جو ہی بچہ باہر نکلا، اب غذا ختم. یہاں آتے ہی رو دیا بے تکلف، یہاں آتے ہی رو دیا بے تکلف. جدائی کا ہوتا ہے غم پہلے. وہاں اندر تھا تو اندر معلوم نہیں تھا کیسا ہے. بیٹھ جگہ کھانا ملتا تھا، رونے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، چیخ پکار کرنے کی ضرورت نہیں. وہی غذا جو ہی دنیا میں آیا تو اب کیا ہے؟ اسے رونا پڑتا ہے. غذا کا ذریعہ بدل دیا. ناف نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ ناف نہیں ہے، بلکہ منہ کے ذریعے سے غذا ملتی ہے. قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کو وہ خون نہیں ملا. آپ کے لوگ سوچتے ہیں الگ الگ طریقے سے حضور کو کیسا غذا ملی. وہ غذا اللہ تعالیٰ دیتا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب رات میں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وہ حضور کا مقام الگ ہے، حضور کو جو کھلانا ہے وہ الگ ہے. انہی کی رحمت کا صدقہ لٹ رہا ہے یہ سارے چیزیں. اسی لیے قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. سارے عالم کو جو بھی حصہ ملا رحمت کا، وہ کس کی بدولت ملا؟ حضور کے ذریعے سے ملا. تو حضور کی بات الگ ہے. آپ کٹی ہوئی تھی، ان کو وہ خون کا حصہ نہیں ملا، بلکہ پاک ہیں آپ، مختون پیدا ہوئے آپ، اور کٹا ہوا تھا. اب بندہ، اب دیکھیے یہ قابل غور بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آسانی سے. اندر تھا تو خون غذا تھا، خون اس کے لیے غذا بن کے تھی. باہر آیا، اب خون غذا نہیں ہے، اس کے لیے غذا کیا ہونا ہے؟ دودھ غذا ہے. ربن اسی کو کہتے ہیں. مربوب کی حالت کو دیکھ کر اس کو کھانا دینا، مربوب کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو یہ چیز دینا. اسے معلوم نہیں تھا، اندر سوچنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، کچھ نہیں. اور ہمارے پاس ایسی دقیانوسی باتیں نہیں ہوتے. قرآن و حدیث میں ایسی دقیانوسی بیکار باتیں، اندر پیٹ میں تھا باہر قصہ بولے، قصہ سن کے چکر یوں سیکھ لیا، ایسی باتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہمارے پاس جو بات ہوتی معقول بات ہوتی، معمول بات ہوتی، یا منقول بات ہوتی. جو باتیں ہوتی حدیث اور قرآن سے ہوتی. ایسی باتیں نہیں ہوتی جس کو سننے کے بعد سامنے والا بھی پریشان ہو جائے. یہ کیسی بات ہے؟ کانوں کی سماعت اندر کہاں ہوتی؟
باہر ہونے کے بعد باہر کا معاملہ الگ ہے. جب باہر بچہ پیدا ہوا تو دھیرے دھیرے اس کی پرورش ہونا شروع ہوئی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ربن کہتے ہیں. ایک رب کی صفت انسانوں کے لیے اور بندوں کے لیے. اب دیکھیے رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے. اور ساتھ میں کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، وہ رب جو انتہائی مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا. رحمان، رحیم یعنی مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. بادشاہ، ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو دیکھ کر مانگتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ. ایک بادشاہ کے پاس جا کے اگر دینار 1 روپیہ مانیں گے تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا. انہیں یہ اتنے بڑے در پہ آئے کہ اتنی چھوٹی چیز مانگتا، مجھے کیا سمجھا بولتا. میں بادشاہ ہوں، میرے حساب سے مانگ بولتا. اگر لکھپتی کے پاس جا کے کروڑ روپے مانگے تو انہیں بھی اپنی انسلٹ محسوس کرتا. میں چھوٹا آدمی بڑی بات مانگ رہا، میرے بس میں نہیں ہے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین پر. اس نے کہا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگنا ہے تو مجھ سے ہی مانگو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوتے کا تسمہ بھی اگر یہ ہوتا تو کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگتے. چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا. بڑی سے بڑی چیز مانگنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کا دیدار مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. جنت الفردوس مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. تمام چیزیں، ولایت مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. غوثیت، قطبیت، جو بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو یہ جو چھوٹی چیز مانگنے پر خوش ہونا، بڑی چیز مانگنے پر ناراض ہونا، یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، وہ نہیں مانگے تو ناراض ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. اور یہاں تک کہ کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اصل مغز کیا ہے؟ باقی کا تو چھلکا ہے. اصل مانگنا ہے. مانگنے میں بندے کو میں بھکاری ہوں، وہ داتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے. مانگنا بہت بری چیز ہے. لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانا نہیں. مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، لوگ ورد کرتے ہیں. اللہ مانگنے کی توفیق نہیں، لوگوں کے پاس سے ہاتھ نہیں پھیلانا. یہاں آدمی کی غیرت گھٹتی ہے، وہاں غیرت بڑھتی ہے. اللہ کے سامنے جھکنے سے آدمی بلند ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو مٹایا تو تب جا کے کیا ہوتا ہے؟ اوپر اٹھتا ہے. اسی لیے یہ رب العالمین ہے، سارے عالم کو پالنے والا، پوسنے والا، تربیت دینے والا، انہیں ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا، دھیرے دھیرے تدریجن بڑھانے والا. اچانک بڑھانے والا نہیں، دھیرے دھیرے لوگوں میں کتنی بساط ہے اس کے مطابق ان کی تربیت دینے والا. ماں باپ کیونکہ بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں، قرآن میں ان کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہا قرآن میں. اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے کہ وہ لوگ مجھ پر میری تربیت فرمائے بچپن میں. کما ربیانی کہا کیوں؟ کہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کوسی عمر میں کیسی باتیں کرنا. باپ اگرچہ کہ فصیح اللسان، بلیغ البیان ہو، مقرر ذیشان ہو، زبردست اس کی طوطی بولنے والی ہو باہر، لیکن بچے کے سامنے آ کے کون سی بات کرتا؟ توتلی زبان میں بات کرتا. کیوں؟ کہ بچہ میرا سمجھ جائے. اسے کہتے ہیں ان کے مطابق گفتگو کرنا. جب بندہ بندے کے لیے ایسی تربیت کرتا ہے تو مولا ہے، اللہ رب العزت ہے، اس کے دینے کا انداز، اس کی تربیت کا انداز نرالا ہے. آپ غور کیجئے، آج سے 30-40 سال پہلے لوگ جتنے لوگ زندگی بسر کرتے تھے ان سے پوچھئے، سب میں پہلے ایشیا میں جو کرنٹ آیا تو کہاں آیا؟ کولار میں، KGF میں آیا 1905 میں. اس سے پہلے کرنٹ کا تصور نہیں. لوگوں کے گھروں میں کیا تھا؟ خندیل رہتی تھی. رات میں خندیل اگر جلا دیے تو وہ دور کا سب سے بڑا دھنی، بڑا امیر. ارے ان کے پاس تو رات میں بھی کیا ہے، شمع روشن رہتی ہے سمجھتے تھے لوگ. یہ تصور تھا، بڑے امیر. اور کھانے کو کھانا، اگر مرغی کا گوشت کھا لیے تو بولتے تھے واہ آج تو مرغ مسلم کھائے. یہ تصور تھا. خود ہمارے سندھ نور کی بات بول. اور بڑے راستے ایسے نہیں تھے، چل چل کے راستے اگر یہ ہو گئے تو وہ اچھا راستہ سمجھتے تھے. جینے کا انداز دیکھیے. لوگ زیادہ ہونے پر کھانا کم پڑنا یا زیادہ ہونا. جب آبادی کتنی تھی؟ 30 کروڑ آبادی تھی.
آج کتنی آبادی ہے؟ ہندوستان کی بات اگر کی جائے تو 130 کروڑ آبادی ہو گئی. زمین بڑی، زمین نہیں بڑی، زمین جتنی ہے اتنی ہی ہے، لیکن گھراں بڑھ گئے. پہلے گھراں کتنے رہتے تھے؟ جھوپڑی رہتی تھی لوگوں کی، چھوٹی سی جھوپڑی. آج گھراں ہو گئے. پہلے بنڈے نہیں رہتے تھے، لوگ چنا لیپتے تھے مٹی کا، لال مٹی کا، 11ویں شریف میں، میلاد شریف میں لیپنا، عید الفطر کے موقع پہ یہ، اور کبھی کبھار ایک جوڑا سلاتے تھے. دیکھیے رب العالمین کا انداز نرالا کیسا ہے. آج کیا ہے، لوگوں کے گھر ایسے ہوئے. خود ہماری مسجد، اس مسجد کے اگر نماز پڑھے تو چہرہ نظر آتا، اتنے آئینہ دار بنڈے ہیں، ماربل ہے، شاہی مساجد. آج بھی اگر وہاں جائیں گے تو ایسے بنڈے نظر نہیں آتے. لیکن آج گھروں کی یہ حالت ہے، یہ تربیت ہے. ایک جوڑا کپڑا ملنا مشکل تھا، ایک آدمی کے پاس 6 7 جوڑے کپڑے. اور کھانا تو ایسا ہے، چکن بولے تو واپس جا رہے. ایک شادی میں 3 قسم کے، 4 قسم کے، 5 قسم کے میٹھے. پھر ریڈ چکن الگ، گرین چکن الگ، یلو چکن الگ، چکن فرائی الگ. یہ کہے تو اتنے قسم کے کھانے ملنا، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، گھر میں لوگ بڑھ گئے تو کھانا کم پڑنا تھا. دنیا میں اور برکتیں، اور زیادہ چیزیں نکلنا، سہولیات ایسی کہ پہلے کے بادشاہ بھی ایسی زندگی بسر نہیں کرے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں پہلے کے بادشاہوں کی اگر تخیلی کوئی چیز کو دیکھنا ہے تو ان کے بازو میں 2 افراد ہوتے ہیں ہوا کرنے کے لیے، اور وہ بیچارے اپنے ہاتھوں کو تھکا کے کرتے. لیکن آج نہیں، فین ڈال دیے تو فین، پھر ایئر کولر الگ، پھر اے سی الگ، گرم الگ، ٹھنڈی الگ. سفر میں جاتے ہیں تو اس کا الگ معاملہ. تو یہ سارے چیزیں رب العالمین کے پالنے کا طریقہ ہے. وہ جب دیتا ہے بندوں کو، اتنا دیتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. تمام کے تمام چیزیں دیتا ہی رہتا ہے. تو یہ اللہ کے پالنے میں، بندوں کے پالنے میں فرق ہے. بندہ بندے کو جب پالتا ہے تو کسی غرض کے تحت میں پالتا ہے. ایک بندہ کسی بندے کو پالتا ہے، ماں باپ بھی اگر بچے کو پالتے ہیں تو ایک امید لگا کے پالتے ہیں، میرا نام چلنا ہے، یعنی تو میرے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے. بچے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اگر پالتے ہیں تو وہ بھی غرض سے پالتے ہیں. بچپن میں میری بڑی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ میری دیکھ بھال کرے، یعنی تو کم سے کم رشتہ دار کیا بولتے ہیں کہ بول کے پالتے ہیں. لوگ کیا بولیں گے بھائی، وہ سمجھ کے پالتے ہیں. بندے کو اگر پالنا ہے، یا امیر لوگ غریبوں کو پالتے ہیں تو وقت پر ساتھ دینا ہے بول کے پالتے ہیں. ہم پال رہے، کبھی بلائے تو آ جانا ہمارے پاس، کام نکالنا ہوتا. اچانک مہربانیاں، جیسے جیسے الیکشن قریب آتے، مہربانیاں خود بخود کیا ہوتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے، کیونکہ کچھ کام رہتا. تو بغیر کام کے کچھ نہیں ہوتا. لوگ بھی سمجھنا شروع ہو گئے، معلوم ہو جاتا کب کون کس کو کس وجہ سے بات کر رہا. میٹھی باتیں اچانک کیسے شروع ہو جا رہی، تلخ باتیں ہٹ کے، تو یہ سارے چیزیں معلوم ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کسی غرض کے تحت میں نہیں پالتا، بے غرض ہو کر پالتا ہے. عطا کرتا ہے تو بے غرض ہوتا عطا کرتا ہے. کب سے؟ ماں کے پیٹ سے لے کے، پیٹ میں تھا خبر تک بندے کو پالتے رہتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کا پالنا. اور کوئی بندہ اپنے بساط کے مطابق پالتا، کوئی اپنے گھر والوں کو پالنے بس ہو جاتا. کوئی آدمی ایک شہر کو دیا، بڑی شادی بولے تو بھی کتنے 100 بکرے کاٹے، کھانا کم پڑا. زیادہ لوگوں کو بلا لیتے، اچانک کیا ہو جاتا، آخر میں کھانا کم پڑا. اور بڑے لوگ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرے، پوری دنیا پر، جس میں 2 مسلمان ہیں. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین. یہ مسلمان ہیں، جن دونوں کا نام بھی قرآن میں ہے. یسألونک عن ذی القرنین 16ویں پارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 19ویں پارے میں ذکر ہے. تو دونوں کا بھی ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سارے بادشاہوں میں سب سے نرالی بادشاہت آپ کی ہے. انداز نرالا تھا. آپ چونٹیوں سے بھی بات کرتے تھے. قرآن میں ہے، قرآن میں ایک سورت کا نام کیا ہے، چونٹی، سورہ نمل. اس میں اللہ نے فرمایا، قرآن اس کی بولی کا ذکر کیا، کس کی؟ چونٹی کی. وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. قرآن میں چونٹی جا رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا دور سے.
بعض مفسرین نے 3 میل کا فاصلہ بتایا، وہاں سے آ رہا، چونٹی بولی اپنے پورے بھیڑ کو، جھنڈ کو، دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، لَيَحْتِمَنَّكُمْ، وہ ہمارے کو رون دیں گے اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ چونٹی بولی، چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے کون سنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سنے۔ یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اور سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے وہ سن کے۔ تو چونٹی کو بھی معلوم ہے اللہ کے نبی ظلم نہیں کرتے، یعنی چونٹی کو رونتے نہیں، ارادتاً نہیں، غیر شعوری طور پر ہو جاتا۔ اسی لیے یہ رحمانیت کی صفت کو اختیار کرنا، جو بندہ جتنا رحم والا ہوتا ہے اس کی زمین، اس کی دل کی زمین اتنی زیادہ زرخیز ہوتی ہے، رحم والا ہونا ہے وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائے، کیونکہ پورے جنات آپ کے خادم، پورے پرندے آپ کے خادم، چونٹیاں، حشرات الارض، تمام کے تمام آپ کے خادم تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، مولا اتنی بڑی بادشاہت دیا، اتنی بڑی سلطنت دیا، اتنی شان و شوکت والی زندگی دیا، ایک مرتبہ کیا کہا؟ ایک مرتبہ میری خواہش ہے تیری ساری مخلوق کو 1 مہینے تک کھانا کھلاؤں، ساری مخلوق کو 1 مہینے تک کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے سلیمان یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا ساری دنیا کا مالک، بادشاہ ہوں، سلطان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ مولا 8 دن؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مولا 1 دن؟ تو یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا 1 ٹائم؟ مولا یہ تو ہونا ہے 1 ٹائم، تو اب میں نہیں تو کوئی نہیں، کیونکہ کسی اور کو ایسی بادشاہت بظاہر نہیں ملی، یہ چیز نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ پیغمبر ہیں جو بیت المقدس بنائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آئے، تمام انبیاء کی امامت کرے اور بتائے سلیمان نہیں، سارے انبیاءوں سے بڑھ کر میرا مرتبہ ہے، میں امام الانبیاء ہوں۔ حضور نے بتایا سب سے بڑا مرتبہ تو حضور کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مولا 1 بار کھلا دوں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو کوشش کر لو۔ کیا ہوا؟ کوشش کر لو۔ اب کھانے کا انتظام ہوا، پکایا گیا، سب کچھ ہوا، جنات تھے آپ کے، اور بیت المقدس جو بنائے جنات کے ذریعے بنائے، جنات آپ کے۔ آج بھی جو لوگ تعویذ پلیتے کرتے، نقش سلیمانی کو رکھ کے کرتے، آپ پوچھ سکتے جس سے بھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہے جنوں پہ، آج بھی ان کا کیا ہے، آج بھی جن ڈرتے، اتنی بڑی سلطنت۔ اب پکائے، پکانے کے بعد مچھلی آئی ہے اندر سے، اللہ سے سوال کرے مولا پہلے کس کو کھلاؤں، زمینی مخلوقات کو کھلاؤں یا آبی مخلوق کو کھلاؤں، بری جانوروں کو کھلاؤں یا بحری جانوروں کو کھلاؤں؟ اللہ نے فرمایا بحری جانوروں کو کھلاؤ، کیونکہ بری جانور بہت کم ہیں، بحری بہت زیادہ ہیں، پانی زیادہ ہے، زمین زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، 71% پانی ہے، 29% زمین ہے، اس میں پھر ندیاں الگ، اتنا پانی ہے۔ اب بحری جانوروں کو کھلاؤ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے لوگوں کو دعوت پہنچ گئی۔ اب ایک بڑی مچھلی آئی، آ کر سارا کھانا 1 لقمے میں کھا لی، کھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد منہ کھول کے ٹھہر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا نہیں کھانا ہوا، ابھی ہونا ہے وہ۔ تو 1 لقمے میں ہو، 1 لقمے میں اللہ مجھے ایسے روزانہ 3 لقمے دیتا، آپ مجھے ضیافت برابر نہیں کرے، مہمان نوازی اچھی نہیں کرے، آپ کی وجہ سے 1 لقمہ کھا لی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گئے، مولا تیری مخلوق کو تو ہی کھلاتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں کھلا سکتا، یہ رب العالمین ہے، اللہ کھلاتا ہے بندوں کو۔ دوسرا جو کھلاتا ہے بتاتا ہے دوسروں کے پاس، جھڑکیاں کھانا پڑتا بندوں کے پاس اگر گئے، تو مولا کے پاس جب گئے تو جھڑکیاں کھانے کی نوبت نہیں آتی، وہ کھلاتا اپنے انداز سے کھلاتا۔ سارے عالمین کو اگر کھلانے والی کوئی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب چوتھا جو تعلق ہے ربوبیت عامہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ پال رہا، اس کے پالنے کے 2 حصے ہوتے، ایک سب کو عام طور پر دے دیتا، کسی کو کوئی تفریق نہیں کرتا، بلا تفریق و امتیاز، سب کو کوئی سب چیزیں عطا کر دیتا۔ جیسے دھوپ ہے، سب کو برابر ملتی دھوپ، وٹامن ڈی ہونا ہے سب کو برابر ملتی،
सांस के वास्ते हवा है, ये भी सबको बराबर देता। ज़मीन है बैठने चलने फिरने, ये भी सबको बराबर देता। आसमान का साहिबान है, ये भी सबको बराबर देता। ये रुबूबियत आम्मा है, ऐसे बेशुमार चीज़ें सबको बराबर देता इसको। लेकिन रुबूबियत खासा जो दुनिया में है, माल और दौलत है, सबको बराबर नहीं देता। उसकी हिकमत है उसके पीछे। इज़्ज़त है, सबको बराबर नहीं देता। सेहत है, सबको बराबर नहीं देता। इल्म है, सबको बराबर नहीं देता। वो जिसको चाहता उसको देता, ख़ास लोगों को। ये दीनी मामला, दुनियावी मामला है। दीनी मामले में सबको देने वाले चीज़ें कलमा है, कोई भी पढ़ सकता कलमा बैठ के। हमारे पास कुरान प्रवचन हुआ, वहाँ उतने स्वामियाँ थे, कलमा पढ़ लिए तो मुसलमान हो जाते। कलमा अगर पढ़ लिए, कलमा नहीं पढ़े तो जहन्नुमी है, जहन्नुम में जाते वो लोग। अगरचे कि उनको इज़्ज़त कितनी भी मिलो, लेकिन उनका कोई काम ऐसा नहीं है। कुरान में है, मेरी बात नहीं है, कुरान में है। ज़मीन व आसमान भर के भी अगर सोना लेके गए अल्लाह के पास क़यामत के दिन, मौला ये ले ले मुझे जन्नत में दे दे, बोले तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। जन्नत में जाने के वास्ते मोमिन बंदा होना है। एक थाने में, इसकी छोटी सी मिसाल हमारे शहर सिंधनूर के नौजवानों को मालूम होने के लिए, थाने में IPS ऑफिसर भी जाता, एक कैदी भी जाता, दोनों एक बिल्डिंग में है। कैदी कैसा रहता, उन्हें भी वहाँ है, उसका वहाँ रहना गवारा नहीं है हुकूमत को। कई को कैसा रखे रहते उसको, कपड़े निकाल के ये करके, खाना देना रहा तो भी ज़बरदस्ती को देते। वो IPS ऑफिसर आया, SI आया, PSI आया, JD आया तो कैसा आता, उन्हें अंदर आने से पहले क्या करते रहते, सलूटा मारते रहते उसको इज़्ज़त के साथ। उन्हें भी वहाँ बैठ रहा, उन्हें भी वहाँ बैठ रहा, लेकिन उसका बैठना ज़िल्लत व रुसवाई वाला बैठना है, इसका बैठना इज़्ज़त व हशमत वाला है बैठना, इसका मुकाम अलग है। एक अदालत में चोर भी जाता, जज भी जाता, बिल्डिंग एक, जज जाता तो उसको इज़्ज़त के तरीक़े से बिठाया जाता, मुअज़्ज़ज़ है उन्हें। वो चोर गया तो इल्ज़ाम तराशी के साथ खटवाड़े में ठहरना, हाथ बनले को ठहरना। बिल्डिंग एक है, वैसे ही एक खेत में चावल भी वहीं परवरिश पाता, वहीं बनता, उसके साथ भूसा भी वहीं बनता। दोनों को धूप बराबर मिलती, दोनों की मिट्टी एक, दोनों को पानी एक, दोनों को चांद की चांदनी की रोशनी एक, सूरज की हरारत एक, किसान एक, खेत एक, सब एक। लेकिन जब अलग अलग होते तो ये जो चावल के दाने हैं ये कहाँ जाते हैं, अलग पैकिंग में जाते, हिफाजत के साथ, कीमत दे को लोग ख़रीद के खाते, इसको शुक्राने के तौर पर खाते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र बोल के। भूसा कहाँ जाता, जलाने में जाता, भट्टी में जाता। वैसे ही एक ही दुनिया है, दुनिया भी मोमिन भी है, गैर मोमिन भी है, मुसलमान भी है, काफिर भी है। मुसलमान का रहना इज़्ज़त वाला रहना है, उसकी बदौलत दुनिया में क्या है, अनाजें उगते, फसलें उगते, बारिशें होती, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब अगर बंदा एक भी मोमिन है तो अल्लाह ताला उस एक बंदे की बदौलत दुनिया का निज़ाम चलाते रहता। उस एक बंदे की वजह से वो बंदा हो गया तो फिर दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाता। तो ये क्या है, अल्लाह की रुबूबियत आम्मा सबको है, सबको मिलती रहती, लेकिन रुबूबियत ख़ासा किसको देता अल्लाह ताला, जिसको वो चाहता वही अता करता। वैसे ही कलमा, नमाज, कुरान, काबा, किबला, सब लोग उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ती, ये सबको देता, हर मोमिन को मिलता है दीनी एतबार से। लेकिन रुबूबियत ख़ासा क्या है, विलायत है, सबको नहीं मिलती विलायत। खुतबियत है, सबको नहीं मिलती। गौसियत है, सबको नहीं मिलती। शहादत है, सबको नहीं मिलती। उसके वास्ते आदमी गिड़गिड़ाना पड़ता, रोना पड़ता। बादशाहत दे देता अल्लाह दुनियावी चीज़ें, लेकिन विलायत नहीं देता। विलायत के लिए ख़ास बनना पड़ता, उसके नबी के साथ कुर्बत पाना पड़ता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए तो दे देता,
قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. حضور کی بڑی خدمت کرے, بڑی محبت تھی, بڑی عقیدت تھی. ان کو کیسا دیا؟ حالت ایمان میں ایک بار اگر حضور کو دیکھ لیے تو کتنا بڑا مقام ان کا, غوثیت سے بھی بڑا مقام ان کا. کیوں کہ منبع رحمت, مرکز رحمت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. حضور کے کرم سے سارے چیزیں ملتی ہیں, حضور کا کرم تھا یہ تمام چیزیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن, فرمائے حضور میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. بولے کون سا اختلاف؟ ہمارے فقہ کے ائمہ کتنے ہیں؟ 4 ائمہ ہیں, ائمہ اربعہ جس کو کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ 4 ائمہ ہیں. چاروں کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ ادائے مصطفیٰ چھپے ہوئے ہیں اس میں. سب کے پاس جو بھی حدیث ہے وہ حدیث حضور نماز پڑھے تھے وہ طریقے سے, وہی طریقے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. اختلاف اچھی چیز ہے, اختلاف کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. مخالفت بری چیز ہے. اختلاف تحقیق کے بنیاد پہ ہوتی, میری تحقیق یہ ہے یہ برابر ہے, یہ اختلاف. مخالفت کیا ہوتی؟ تحقیر کے بنیاد پہ ہوتی. مخالفت میں لڑنا ہے, مخالفت اختیار نہیں کرنا ہے. مخالفت اگر کرے تو پھر کمزور ہو جاتے. اختلاف اگر رہا تو وہ رحمت ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تحقیق ہونے کی وجہ سے وہ رحمت ہو جاتی. ہم کیا ہے اختلاف کو چھوڑ کے مخالفت کے پیچھے پڑ گئے. مخالفت کے پیچھے پڑ کے کیا ہو گئے؟ الگ الگ لوگ الگ الگ مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ عقائد کے صرف 2 امام ہیں. جسے فقہ کے 4 ائمہ ہے, عقائد کے کتنے امام ہیں؟ 2 امام. علم کلام کے ابو المنصور ماتریدی, امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. یہ یاد رکھنا ہے یہ چیزوں کو. علم الکلام کے 2 ائمہ ہیں, امام ابو المنصور ماتریدی, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں ہیں. آج جو اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ کم علمی ہے. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات بتائیں اختلاف کے بارے میں. اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کم علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے, نا سمجھی کی وجہ سے. ایک شہر میں ایک ہاتھی آیا, ہاتھی آتے ہی 4 اندھے آ گئے دیکھنے کے واسطے. کئی لوگ دیکھ رہے تھے, اندھے آئے. اندھے آ کے ایک اندھا کیا کرا, ہاتھی کی سونڈ کو پکڑا. سونڈ کو پکڑ کے دیکھا ہاتھی کیسا ہوتا, بڑا رسا, یعنی موٹی رسی جو ہوتی ہے اس کو رسا بولتے ہیں, رسا کی طرح ہوتا, بڑی موٹی رسی ہے. ہاتھی کیسا ہوتا بولے تو انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیا, کیونکہ اندھے لوگ کیا کرتے, کس کو بھی پہچاننا بولے تو چھو کے معلوم کرتے, قوت لامسہ زیادہ ہوتی ہے ان کی. تو وہ دیکھ کے بولے ہاتھی کیسا ہوتا, بڑا رسے کے مانند ہوتا, رسی ہوتی ہے اس کی. اور ایک اندھا کیا کرا, آیا ہاتھی کے پیر کو چھوا, پیر کو چھو کے بولا ہاتھی کیسا ہوتا, یہ کھمبے کے جیسا ہوتا, ستون کے جیسا ہوتا, پلر کے جیسا ہوتا بولا. اور ایک اندھا آیا, آگے دیکھا ہاتھی کے کان کو چھوا, چھو کے بولا ہاتھی کیسا ہوتا, سوپ کے مانند ہوتا بولا, جس میں چاول چنتے وہ سوپ کے مانند ہوتا بولا. اور ایک اندھا آ کے دیکھا ہاتھی کے پیٹ کو دیکھا, دیکھتے ہی بولا ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا بولا. آپس میں اندھے لڑنا شروع کر دیے. ایک اندھا کیا بول رہا, رسی ہے بول رہا, دوسرا اندھا ستون ہے بول رہا, تیسرا اندھا دیوار ہے بول رہا, چوتھا اندھا سوپ ہے بول رہا. آپس میں جم کے بحث ہو رہی, تو جھوٹ بول رہا, تو جھوٹ بول رہا بول کے. وہاں ایک آنکھ والا آیا تمہاری طرح, انکھیارا آیا دیکھا کیا بحث کر رہے بولا. تو وہ بولے دیکھو میں بول رہا ہوں رسی کی طرح بولے تو مان رہا نہیں, پلر کی طرح بول کے انہیں بول رہا, دیوار کی طرح بول کے انہیں بول رہا, سوپ کی طرح اور ایک بول رہا. الگ الگ لوگ الگ الگ بول رہے ہیں. تو انہیں بولا تم سب برابر بول رہے. بولا کیا بولا, تم لوگاں کیا ہے تھوڑا علم حاصل کرے, پورا ٹوٹل ہاتھی کو نہیں دیکھے. ٹوٹل ہاتھی میں اس کی سونڈ رسی کی طرح ہے, اس کا پیر پلر کی طرح ہے, اس کا پیٹ دیوار کی طرح ہے, اس کا کان سوپ کی طرح ہے. سارے چیزیں مل کے ہے. ویسے ہی تمام چیزیں سارے مسلمان ایک ہیں. یہ اختلاف کیا ہے, کم علمی کی وجہ سے ہے.
کم فہمی کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، میری ہی بات صحیح ہے، یہ جو تصور ہے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی. ورنہ اگر سارا علم پڑھ لیے تو سارے جھگڑے خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. سارے جھگڑے ختم ہو جاتے، ملت اسلامیہ ایک ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپس میں کیا ہو جائے؟ ملت اسلامیہ ایک ہو جائے. ایک اگر ہوئے تو سب نیک ہوتے، سب نیک ہوئے تو کیا ہو جاتے؟ مضبوط ہو جاتے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. علامہ اقبال نے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے. ستاروں کی طرح الگ الگ رہے تو روشنی نہیں رہتی، کون کے آ کے مار لے کے چلے جاتا. سورج کی طرح بننا ہے، سب ایک ہو جانا ہے، سب کے اندر قوت پیدا ہو جاتی، طاقت پیدا ہو جاتی. اور یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعے سے بندے کے اندر ذہانت اور فطانت، ظرافت پیدا ہوتی. آدمی ایسا ہوتا. عرب کے لوگ کیسے تھے، کیسی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو گئی، ساری دنیا پہ راج کرنا شروع کر دیے. کیوں؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم قرآن چھوڑ کے کیا ہو گئے؟ مٹی ہو گئے. ہمارے پاس کوئی یت نہیں ہے. تو کیوں؟ ان کے پاس معمولی آپ حکایت کی کتاب پڑھیں گے، عرب کے لوگوں کی حکایت کی کتاب ہے، وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ لوگ، ان کے اندر کیسی چابک دستی تھی، کیسی ظرافت تھی، کیسی ہوشیاری تھی. وہ ایک شخص آیا ایک بادشاہ کے پاس، حکایت ہے، تو اس نے کہا بادشاہ کے پاس ذل الہی مجھے ایک نوکری ہونا. بولا کیا؟ بولا مجھے ایک نوکری ہونا، کوئی بھی ایک نوکری دلا. بولا انہیں بولا تو کیا کر سکتا؟ بولا نہیں میرے اندر بہت خوبیاں ہیں. بولا بہت خوبیاں ہیں، چل ایک کام کر، مجھے میرا استبل ہے، گھوڑوں کو پالنے کا ایک مقام ہے، مجھے بڑے عربی النسل گھوڑے پالنے کا شوق ہے، ان کی دیکھ بھال کر بول کے بھیجا. اور اس میں خاص گھوڑے کو بتایا یہ لاکھوں دینار کا ہے، اس کی خاص حفاظت کرنا، روزانہ کھلانا پلانا مالش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا. بولا انہیں اچھی بات ہے، بول کے دیکھ بھال کرا، کھلایا پلایا. 1 مہینہ گزرے بعد بادشاہ اسے بلایا، کیا حال ہے گھوڑوں کا؟ بولا اور وہ گھوڑا کیسا ہے؟ بولا تو وہ بولا حضور آپ کیا بھی نہیں سمجھتے. بولے تو ایک بات بولتا ہوں. بولا بول کیا بولنا ہے؟ بولا وہ جو عربی النسل گھوڑا بول رہے وہ نسلی گھوڑا نہیں ہے، اس میں خامی ہے، کمزوری ہے. بولا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس میں کیا خامی ہے؟ کیا بول رہا، کیوں بول رہا؟ بولا تو نہیں میں دیکھا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. بولا بادشاہ کیا کرا، چلو وہ جو بیچا نا اس کو پکڑ لے کے آؤ. بولا اسے بلا لے کے آئے. بلا لے کے آنے کے بعد پوچھا دیکھ سچ سچ بتا ورنہ شاہی قہر برستا تیرے پہ. بولا انہیں بولا حضور بولو وہ جو گھوڑا دیا نا ہمارے کو اتنے لاکھ دینار میں، وہ کیا نسلی ہے، یعنی نسل والا ہے نہیں ہے کیا، تو خامی ہے؟ بولا انہیں بولا حضور گھوڑا پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے اسے جو دودھ پلایا گیا وہ گائے کا دودھ پلایا. بولا تو خامی پیدا ہو گئی اس کے اندر. تو بادشاہ بولا ارے اب تک یہ بات چھپایا تھا. اس کو پوچھا تیرے کو کیسا معلوم ہوا ہے؟ انہیں بولا حضور جو نسلی گھوڑے ہوتے عربی النسل کے پیور جو ہوتے وہ گھوڑے کیا رہتے، جب دانا کھاتے دانا نیچے سے لے کے منہ اوپر کر کے چباتے ہو. یہ گھوڑا کیا ہے، نیچے منڈی کر کے چبا رہا گایوں کے جیسا. تو گویا یہ نسلی نہیں ہے، میرے کو معلوم ہوا. بولا تو بادشاہ بولا ارے بڑا ہوشیار آدمی ہے. تو بولا ہوشیار آدمی ہے بول کے اس کو کیا کرا، کئی تھیلے چاول دیا، جواری دیا، باجرہ دیا، پھلی دیا، سب چیزیں دیا، ترکاری وغیرہ دیا، انعام دیا. دے کے کیا کرا، آج سے تو میرا خاص آدمی ہے، میرا رسم ہوا فلاں شہزادی سے، تو وہاں جا کے اس کے پاس بھی رہنا دیکھ ذرا. بولا تو جا کے اچھی بات ہے وہاں تھا. 1 مہینہ دیکھا، رہا، رہنے کے بعد آیا، کیا خبر لایا، کیسی ہے حالت وہاں کی؟ بولا حضور کیا بھی نہیں سمجھتے. بولے تو ایک بات بولتا ہوں. بولا تو اچھی بات ہے، بول کیا بات ہے؟ بولا وہ جو شہزادی سے آپ کا رسم ہوا انہیں بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے. بولا ارے کیا بات کر رہا؟ بولا تو نہیں بادشاہ کی تو بیٹی نہیں ہے. بولا تو بادشاہ بولا یہ بات پکی کیا، کنفرم کیا؟ بولا نہیں کنفرم ہے. بولا انہیں اپنے ساس سسر کو جا کے پوچھا، غصے میں آ کے پوچھا صحیح بولو تمہاری بیٹی ہے نہیں؟ بولے تو انہوں بولے نہیں ہماری بیٹی نہیں ہے،
ہماری بچی پیدا ہوتے ہی تمہارے ابا کیا کر دیے تھے؟ نسبت کر دیے تھے، منسوب کر دیے تھے۔ بچی کا 1 سال میں انتقال ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ جا کے اب خسایاں کے پاس سے جا کے بچی کو لا لیے، جو اکثر و بیشتر گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے پاس سے لا لیے بچی کو، یہ بچی ہماری نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس کے پاس آیا، تو کیسا پہچانا؟ بولا میرے کو نہیں معلوم ہوا، ہمارے ابا ان کو نہیں معلوم ہوا، ملک میں کس کو بھی نہیں معلوم، تیرے کو کیسا معلوم ہوا؟ بولا انہیں بولا عادت اتوار دیکھا، اٹھے تو گالیاں دیتی، بیٹھے تو گالیاں دیتی، بڑے خاندان کی بچی ہے تو گالیاں نہیں دینا، کمزاد لوگوں کی علامت ہوتی، وہ برا بلا بول رہی تو میرے کو معلوم ہوا۔ بولا انہیں بولا بہت بڑا ہوشیار آدمی ہے، تیرے جیسا آدمی میرے دربار میں رہنا۔ بولا کیا؟ بولا میرا خاص آدمی بن جا۔ پھر اس کو کیا کرا؟ کئی تھیلے چاول دیا، جواری دیا، باجرہ دیا، پھلیاں دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دے کے کیا کرا؟ آج سے تو کیا کرنا؟ میرے ساتھ رہو۔ ساتھ تھا، 1 مہینہ گزرے بعد بولا بادشاہ کیسا ہے؟ میرے اندر کچھ دیکھا کیا؟ بولا حضور جان کی امان چاہتا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا میری جان بخشے تو میں صحیح بولتا ہوں تمہارے کو۔ بولا تو انہیں بولا وعدہ کرو پہلے۔ بولا ہاں وعدہ کر لیا، تیری جان بخش دیا۔ بولا تو کیا ہے؟ بولا حضور آپ بھی شہزادے نہیں ہیں۔ بولا تو بولتے ہی انہیں پریشان ہو گیا، میں شہزادہ نہیں ہوں، کیا بات کر رہا؟ بولا تو غصے میں آیا، جلال میں آیا، اندر گیا ماں کے پاس، ملکہ کے پاس گیا، جا کے پوچھا سچ بولو میں تمہارا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ بالکل۔ انہوں بولے نہیں بیٹے تو ہمارا بیٹا نہیں، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے اتنی بڑی سلطنت ہے، رعایا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بادشاہ ہونا ہے، اس لیے ہم فلاں کسان سے اس کی منہ بولی رقم دے کر تجھے لے لیے، اور وہ تو کسان کا بیٹا ہے۔ بادشاہ آیا اندر سے، آ کے قریب اس کا کان قریب لیا، پوچھا تیرے کو کیسا معلوم ہوا؟ بولا آج تک میرے کو نہیں معلوم، میں تخت نشین ہوں، میں جانشین ہوں، میرے کو نہیں معلوم، تیرے کو کیسا معلوم ہوا؟ بولا حضور بادشاہ جب بھی خوش ہوتے ہیرے دیتے، جواہرات دیتے، سونا دیتے، چاندی دیتے، آپ خوش ہوئے تو کیا دے رہے؟ چاول کے تھیلے دے رہے، جواری کے تھیلے دے رہے، یہ پھلیوں کے تھیلے دے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ بادشاہ تو نہیں ہوتے بلکہ کسان ہوتے ہو۔ تو عادت و اتوار بھی کیا ہے؟ آدمی کا پتہ دیتے۔ کیا بولتے ہمارے پاس؟ ہٹ ہوگا سٹرو ہوگا لا بولتے، جو پیدا ہوئے سو بیماری رہتی، وہ آدمی کو مرے تو بھی جاتی نہیں۔ تو یہ جو ظرافت تھی کیسا پیدا ہوتی تھی مسلمانوں میں؟ قرآن کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، قرآن پڑھتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ آج کیا ہے؟ رحم کا مادہ نہیں ہے، اسی لیے الرحمن الرحیم فرمایا۔ رب العالمین اگر ہے تو الرحمن الرحیم، اللہ رحمت کی وجہ سے پالتا، اور بندوں کو بولا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ بولا اللہ تعالیٰ بندہ بندے پہ رحم کرا تو اللہ بندے پہ رحم کرتا، یہ فارمولہ ہے۔ آج جو لوگ رحم نہیں کر رہے تو ان پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا، جہاں دیکھو بے رحمی، جیسے یتھا راجا تتھا پرجا ہے، راجا کیسا ہوتا پرجا ویسی ہو جاتی۔ ہر جگہ لڑنا جھگڑنا مارم ماری کرنا، مساجد کو نشانہ بنانا، ہر جگہ یہ پریشانی، جہاں گئے لڑائی کے بغیر سکون نہیں ہے، لوگوں کا سکون غارت ہو گیا۔ جبکہ بادشاہ کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو سکون میں رکھنا ہے، سب سے پہلے ضروری کام کیا ہے؟ سکون میں رہنا۔ باہر کے لوگ سکون غارت نہیں کرنا بول کے فوجیوں کو کروڑوں روپے دے کے رکھتے وہاں، سکون غارت نہیں کرنا بول کے، گھر والے پریشان کرنا شروع کر دیے تو آدمی کہاں جانا؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ انتہائی مہربانی کرنے والا ہے، اور بندوں کو بھی مہربانی کرو بولتا اللہ تعالیٰ۔ بندہ اب دیکھیے حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک عابدہ تھی، عبادت ریاضت کرنے والی، لیکن وہ اپنی بلی کو باندھ کے کھانا پانی نہیں دینے کی وجہ سے بلی مر گئی، بلی کا انتقال ہو گیا۔ بلی کا انتقال ہو گیا اس کے کھانا پانی سے روکنے کی وجہ سے، تو اس کے انتقال کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہو گئی، وہ جہنم کا ایندھن بن گئی۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف اور ایک حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا، وہ خاتون کا، بنی اسرائیل میں خاتون تھی، وہ جا رہی تھی، جسم فروش خاتون، کال گرل تھی،
جا رہی تھی، اچانک دیکھی کہ دھوپ کی تمازت ہے، ایک کتے کا پلا، کتے کا بچہ زبان باہر نکال کر پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھی، اس کو رحم آ گیا، دل میں رحم پیدا ہوا، اپنا دوپٹہ نکال کر بھگو کر پانی نکال کے کیا کری، وہ کتے کو پانی پلائی، کتے کو پانی پلائی۔ وہ کتے کے پلے پہ رحم کری، اللہ تعالیٰ اس بندی پہ رحم کر دیا اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو بندہ بندے پر جب رحم کرتا تو اللہ بندے پر رحم کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، یہاں تک کہ آپ لوگ سنے ہوں گے سیاہ ستہ نام سنے ہوں گے بہت بار۔ 6 کتابیں ایسے ہیں جو صحیح ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، ابو داود ہے، نسائی شریف ہے۔ یہ ہیں ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے کوئی قریبی معتقد آپ کو خواب میں دیکھے پوچھنے لگے آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ اتنی خدمت لیا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے؟ تو وہ بولے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت بھلائی کا معاملہ کرا، بہت اچھا معاملہ کرا، اور کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی؟ آپ تو خدمت کرے، دین کی خدمت کرے، آپ کو تو جنت فکس بولے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جنت کا جو مستحق ہوا اس کی نیکی کا میں اندازہ بھی نہیں لگایا تھا بولے، جس کو میں نیکی نہیں سمجھا تھا وہ مجھے جنت کا مستحق بنائے۔ بعد کے جتنے بھی ہیں درجات کی بلندی، لیکن اندر جو گیا جنت کا مستحق ہوا وہ نیکی الگ ہے بالکل۔ وہ کیا نیکی ہے بولے تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں حدیث شریف لکھنے کے لیے دوات یعنی انک سامنے تھی، قلم میرے ہاتھ میں تھا، میں ڈبو رہا تھا، لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے دیکھا ایک مکھی آئی، مکھی آ کر دوات کے کھٹورے پر بیٹھی، پیاسی تھی مکھی، وہ مکھی اس دوات کو چوسنا شروع کری۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ڈبوؤں، لیکن ساتھ میں خیال آیا میں اگر ڈبو دیا تو مکھی سیراب ہوئے بغیر کیا ہو جاتی، اڑ جاتی، مکھی اڑ جاتی تو مکھی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ میں تھوڑی دیر رکا۔ میرا یہ رکنا، مکھی کا خیال کرنا، مکھی پر رحم کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ چھوٹی سی نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو یہ ہوتا پرانے لوگوں کے جو واقعات تھے لوگوں کو آج بھی ازبر ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صف ہستی پر صداقت ان کی، نقش ہے صف ہستی پر صداقت ان کی۔ آج بھی لوگ ان کے واقعات دیکھتے، کیا لوگ تھے، کیا مسلمان تھے، کیسے اچھے مزاج کے تھے، کیسے نرم مزاج کے تھے، مانگنا تو دور کی بات، ان کے قریب آئے تو ان کو چیزیں عطا کر دیتے تھے۔ یہ تھا مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا۔ تو رب العالمین میں اللہ تعالیٰ تمام عالمین کو پالتا ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا کیسا پالتا، ہر بندے کو پالتا، لیکن کس وجہ سے پالتا؟ صرف رحم ہونے کی وجہ سے پالتا، رحمت کی وجہ سے پالتا، رحمانیت کی وجہ سے پالتا، اس کو کسی اور چیز کی یہ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے بندے کو یہ دینا وہ کرنا، نہیں تو فلاں لوگ اٹھ جاتے۔ آپ جیسے لوگوں کو ڈر رہتا میں اگر یہ کام نہیں کرا تو لوگ پوچھیں گے، روڈ اگر اچھی نہیں ڈالا ماہیتی حق میں پوچھتے، نہیں تو فلاں پوچھتے۔ اللہ کو ایسا نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے لا تسألوا عما يفعل وهم يسألون، وہ سب کو سوال پوچھ سکتا، اسے کون بھی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ تو ایسا کیوں بنایا؟ بلکہ اور بنایا بھی اتنے الگ نرالے انداز میں کہ ہر آدمی الگ، ہر آدمی کی آواز الگ، ہر آدمی کی گفتگو کا انداز الگ، سب الگ الگ بنایا، سب کو الگ الگ تربیت دے رہا۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس تربیت عامہ سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیا، ایمانی طاقت دیا، قرآنی طاقت دیا۔ قرآن فہمی کے لیے اگر بیٹھیں گے، قرآن کا یہ درس قرآن سہل انداز میں پیش کیا جا رہا تمہارے سامنے، دھیرے دھیرے دقیق باتیں آتی۔ یہ شروعات ہے پانی کی طرح، پہلے کنارے پہ ہوتے تو تھوڑا کم پانی آتا، اسی قرآن کی بدولت دنیا میں مسلمان سلطان کی حیثیت سے تھے، فاتح اعظم کی حیثیت سے تھے۔ یہ جب پڑھے تو ہمارا مقدر کا ستارہ روشن ہوتا۔ صرف تلاوت قرآن کرنا نہیں، اس کے اندر پیغام کیا ہے سمجھنا ہے۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے،
کامیابی کی کلید ہے۔ آگے اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے 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 درس قرآن سے ہمارا عقل بھی روشن ہوگی، ہمارا دل بھی روشن ہوگا، ہماری روح بھی تازہ ہوگی، ہماری زندگیاں بھی کیا ہوگی؟ تازہ ترین ہوگی، کامیاب زندگی ہوگی۔ لوگ کیسے تھے، کیسے ہوشیار بن گئے، کیسے حکومت کرے۔ آج ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ کمتر، سب سے زیادہ ذلیل، سہچار سمیتی میں پڑھنے والے نہیں، لکھنے والے نہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تصور ہے لوگوں کا۔ پہلے یہ تصور تھا ایک آدمی اگر آیا تو اس کی ایک بولی 1000 لوگوں کی بولیوں کے برابر ہے، یہ تصور تھا۔ پھر سے اگر کرنا ہے تو پھر ادھر پلٹ کر آنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر پھر پڑھنا ہے، ضرورت ہے پڑھنے کی۔ کئی سالوں سے، کئی 100 سال سے ہم قرآن کو چھوڑ دیے۔ قرآن کو اگر چھوڑ دیے تو پھر ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً نوجوانوں کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کسی کے پاس یہ ویڈیو جاتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کو دوسرے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، جو بھی قرآن سے شغف رکھنے والے ہیں ان تک پہنچا کر خود بھی ثواب کے مستحق بنے اور ان کو بھی قرآن فہمی کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔